أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه اور ابراہیم علیہ السلام کے دین سے وہی منہ پھیرے گا جس نے اپنے آپ کو احمق بنا رکھا ہو۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، پر بے شک ہم نے انہیں دنیا میں چن لیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں ہمارا خاص قرب پانے والوں میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر گزشتہ رکوع سے جاری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان و عظمت عطا فرمائی کہ یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں ان کے ساتھ نسبت میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہودی علماء میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام لانے کے بعد اپنے 2 بھتیجوں کو اسلام کی دعوت دی اور ان سے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے تورات میں فرمایا ہے کہ میں اولاد اسماعیل سے ایک نبی پیدا کروں گا جن کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو ان پر ایمان لائے گا وہ کامیاب ہے اور جو ایمان نہ لائے وہ ملعون ہے۔ یہ سن کر ان کے ایک بھتیجے سلمہ ایمان لے آئے اور دوسرے بھتیجے نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر ظاہر کر دیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود اس رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کی دعا فرمائی، جو ان کے دین سے پھرے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے پھر گیا۔ اس میں یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکین عرب پر اشارتاً کلام ہے جو اپنے آپ کو فخر کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے کہ جب یہ لوگ دین ابراہیمی سے پھر گئے تو پھر ان کی عظمت اور شرافت کہاں رہی۔ آیہ مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سچے دین کی پہچان یہ ہے کہ وہ سلف صالحین اسلاف پہلے بزرگوں کا دین ہے اور یہ حضرات ہدایت کی دلیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی حقانیت کی دلیل یہاں یہ دی کہ وہ ملت ابراہیمی ہے، اور آج کے دور میں مختلف مسالک ہیں۔ سچے مسلک کی پہچان بھی یہی ہے کہ وہ مسلک سچا ہے جس پر اسلاف اور پہلے بزرگان دین کا بند رہے، اور وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اہل سنت و جماعت میں پیدا کیا اور ان کے ساتھ نسبت پر ہمیں فخر بھی ہے کہ یہ اسلاف کی پہچان ہے اور اسلاف اسی طریقے پر کاربند رہے۔ الحمدللہ ہمارے وہی عقائد اور وہی معمولات ہیں جو پہلے بزرگوں کے، پہلے جتنے بھی علماء گزرے ہیں، جتنے بھی اسلاف گزرے ہیں، جو ان کے عقائد و نظریات تھے آج ہمارے بھی الحمدللہ وہی ہیں۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے دنیا میں اسے چن لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسالت اور آپ کو خلت یعنی اپنی دوستی کے لیے چن لیا، آپ کو اپنا رسول بھی بنایا اور آپ کو اپنا خلیل یعنی گہرا دوست بھی بنایا۔ سبحان اللہ۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، یاد کرو جب اس کے رب نے اسے فرمایا فرما برداری کر، اس نے عرض کی میں نے فرما برداری کی اس کی جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یا وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسی دین کی وصیت کی۔ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے میرے بیٹو
بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا ہے تو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو دین حق پر ثابت کرنے کی وصیت فرمائی۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ والدین کو صرف مال کے متعلق کی وصیت نہیں کرنی چاہیے بلکہ اولاد کو صحیح عقائد، صحیح اعمال، دین کی عظمت، دین پر استقامت، نیکیوں پر ہمیشگی اختیار کرنا اور گناہوں سے دور رہنے کی وصیت بھی کرنی چاہیے۔ اولاد کو دین سکھانا اور ان کی صحیح تربیت کرتے رہنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرو اور انہیں اچھے ادب سکھانے کی کوشش کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے فرمایا اپنے بچے کی اچھی تربیت کرو کیونکہ تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کی کیسی تربیت کی اور تم نے اسے کیا سکھایا۔ حضرت ایوب بن موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی باپ نے اپنے بچے کو ایسا عطیہ نہیں دیا جو اچھے ادب سے بہتر ہو۔ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اچھے ادب سے مراد بچے کو دیندار، متقی اور پرہیزگار بنانا ہے۔ اولاد کے لیے اس سے اچھا عطیہ اور تحفہ کیا ہو سکتا ہے کہ یہ چیز دین اور دنیا میں کام آتی ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کو صرف مالدار بنا کر دنیا سے نہ جائیں، انہیں دیندار بنا کر جائیں جو خود انہیں بھی قبر میں کام آئے کہ زندہ اولاد کی نیکیوں کا ثواب مردے کو قبر میں ملتا ہے۔ اور وفات کے وقت اپنی اولاد کو صحیح عقائد اور نیک اعمال کی وصیت کرنا یہ ہمارے بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے۔ حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں صحابی رسول حضرت ولید بن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور ان سے پوچھا کہ آپ کے والد نے وصال کے وقت کیا وصیت فرمائی؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے والد نے مجھے بلا کر فرمایا اے بیٹے اللہ تعالیٰ سے ڈر اور یہ بات جان لے کہ تو اللہ رب العزت سے اس وقت تک ڈرنے والا نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ پر اور ہر خیر و شر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہونے پر ایمان نہیں لائے گا۔ اگر تو اس کے خلاف مر گیا تو تو جہنم میں داخل ہوگا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور پھر فرمایا لکھ۔ قلم نے عرض کی کیا لکھوں؟ ارشاد فرمایا تقدیر کو لکھ، جو ہو چکا اور جو قیامت تک ہوگا اسے لکھ دے۔ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی مجھے کچھ وصیت فرمائیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، زیادہ وقت اپنے گھر میں رہو، یعنی فضول باہر نہ جاؤ، اس لیے کہ جتنا باہر جاؤ گے اتنا زیادہ گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ گھر میں رہنے سے انسان بہت سے گناہوں سے بچتا ہے، عافیت میں رہتا ہے۔ فرمایا زیادہ وقت اپنے گھر میں گزارو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، زیادہ گناہ زبان کے غلط استعمال سے ہوتے ہیں، جھوٹ، چغلی، غیبت، گالی گلوچ، دل آزاری، یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں جو زبان کی حفاظت نہ کرنے سے انسان کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں۔ تو فرمایا زیادہ وقت گھر میں گزارو، اپنی زبان کی حفاظت کرو اور اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ حضرت لقمہ
الطالبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، اے بیٹے، جب تمہیں لوگوں کی مجلس اختیار کرنا پڑے تو ایسے آدمی کی صحبت اختیار کر کہ جب تو اس کی خدمت کرے تو وہ تیری حفاظت کرے، اگر تو اس کی مجلس اختیار کرے تو وہ تجھے زینت دے، اگر تجھے کوئی مشقت پیش آئے وہ برداشت کرے۔ اس آدمی کی صحبت اختیار کر کہ جب تو بھلائی کے ساتھ اپنا ہاتھ پھیلائے تو وہ بھی اسے پھیلائے، اگر وہ تم میں کوئی اچھائی دیکھے تو اسے شمار کرے اور اگر برائی دیکھے تو اسے روکے۔ اس آدمی سے دوستی اختیار کر، جب تو اس سے مانگے تو وہ تجھے دے، اور اگر خاموش رہے تو خود بخود وہ دے۔ اگر تجھے کوئی پریشانی ہو تو وہ غمخواری کرے، اور اس آدمی کی صحبت اختیار کر کہ جب تم بات کہو وہ تمہاری بات کی تصدیق کرے، اگر تم کسی کام کا ارادہ کرو تو وہ اچھا مشورہ دے، اور اگر تم دونوں میں اختلاف ہو جائے تو وہ تمہاری بات کو ترجیح دے۔ یہ قرآن مجید کی آیت سرکار کے صحابہ اکرام اور بزرگان دین کے آخری وقت میں اپنی اولاد کو وصیت کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھ کی ہیں۔ ان کی روشنی میں ہمیں بھی اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ تعلق ہے، اور اپنی اولاد کی کیسی تربیت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی صراط مستقیم پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ مولانا۔